نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت 36 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی الی نوح نوح کی طرف انہو کہ بے شک یہ حقیقت ہے لن یؤمن کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا۔ اب کس کے بارے میں بات کی گئی ہے آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کون ایمان نہیں لائے گا۔ من قومی کا آپ کی قوم سے، الا من قد آمن مگر جو یقیناً ایمان لا چکا، فلا تبتئس تو آپ نہ غم کریں، بما کانوا یفعلون اس پر جو وہ سب کرتے ہیں، یعنی تیری قوم سے مطلب یہ ہے اس کا کہنے کا کہ تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور مگر جو یہ یقیناً ایمان لا چکا، یعنی جن کے دل میں واقعی ایمان نے جگہ پکڑی اور وہ چند گنے چنے ہی لوگ تھے۔ فلا تبتئس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی ہے تو آپ غم نہ کریں، بما کانوا یفعلون اس پر جو وہ سب کرتے رہے ہیں، یعنی جو وہ کر رہے ہیں اس پر آپ غم نہ کریں، ایمان نہیں لا رہے، آپ کی پیروی نہیں کر رہے تو اس پر آپ غم نہ کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْکَ اور آپ بنائیں کشتی بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِی اور نہ تم بات کرنا مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلموا سب نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ مغرقون سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَیَصْنَعُ اور وہ بناتے رہے الفلک کشتی، وَکَلَّمَ اور جب مر علیہ گزرتے اس کے پاس سے، ملأ کوئی سردار من قومہ اس کی قوم سے، سخروا منہ سب مذاق کرتے اس سے، قال اس نے کہا ان تسخروا اگر تم سب مذاق کرتے ہو منا ہم سے، فإنا نسخر تو ہم بھی مذاق کریں گے، منکم ایک دن تم سے، کما جس طرح تسخرون تم سب مذاق کرتے ہو، فسوف تو جلد ہی تعلمون تم سب جان جاؤ گے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جانب من حیث القوم، اللہ قلیل اللہ ماشاء اللہ اللہ یہ کہ آمن امن ایمان مومن اور مومنین، بما ماتحت ماحول ماورائے عدالت، یفعلون فعل فاعل مفعول اور افعال، اصنعی مصنوعات صنعت و تجارت، بِأَعْیُنِنَا عینی شاہد معائنہ عین اس وقت، لا اللہ لا تعداد لا علاج اور لا محال اور لا پرواہ، تو خاطبنی مخاطب خطاب خطبہ اور خطیب، فی الفور فی الحال فی الحقیقت، اظہار معافی ضمیر، ظلم و ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، مغرقون غرق غرقاب، مرہ روز مرہ مرور زمانہ، علیہ علیحدہ علی الاعلان علی العموم، سخرو تمسخر مسخرہ بن، کالا قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، رب کے ورڈز ہیں تب تئس آپ غم نہ کریں، فل کا کشتی، مل مالاؤ کوئی سردار، آیت نمبر 37۔ تو اور تو بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات کو نہیں مانا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا، اور بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور وہ بناتے رہے کشتی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور وہ کشتی بناتے رہے، جب بھی گزرتے اس کے پاس سے کوئی سردار، یعنی جب وہ اس کے پاس سے گزرتے تو پھر وہ کیا کرتے، اس کی قوم سے مذاق کرتے، اس سے کوئی کہتا ہے اب یہ
کشتی بنا رہا ہے، یہ خشکی میں چلائے گا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس نے کہا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے ایک دن تم سے، جیسا تم مذاق کرتے ہو۔ بس نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ جیسے تم مذاق کر رہے ہو نا، ایک دن تم بھی اس مذاق کا نشانہ بنو گے، تو جلد ہی تم لوگ جان لو گے، یعنی جلد ہی تم اس چیز کو جان لو گے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے یأتیہ کہ آتا ہے اس پر، عذاب ایسا، یخزیہ جو رسوا کرے گا اسے، ویحل اور اترے گا علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی عذاب، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابل پڑے تنور، قلنا تو ہم نے کہا، قل نحمل سوار کر لے، فیہا اس میں، من کل زوجین جوڑا ہر نر اور مادہ کا، اثنین دو دو، و اہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ سوائے اس کے جو کہ گزر چکی اس پر، قول بات، ومن آمن اور اس کو بھی جو ایمان لیا ہے، وما آمن معہ اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے سے، وقال ارکبوا تو اس نے کہا تم سب سوار ہو جاؤ اس میں، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی بے شک میرا رب، لغفور الرحیم یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب عذاب دردناک عذاب، مقیم قائم دائم مقیم، حتیٰ حتی الامکان حتی الوسیع حتیٰ کہ، امرنا امر ربی امر معمور اور اوامر و نواہی، فارا فوارہ پھونٹنا، تنور 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 روٹی، قول اقوال زریں اور حمل حمل حاملہ رکا محمول حاملہ، فیہا فی الحال فی الفور اظہار ما فی الضمیر، زوجینی زوجہ زوجیت، ازواج مطہرات، اثنینی ثانی اثنین فریق کے ثانی الی ثانی، اہلکا اہل و عیال، اہلیہ اہالیان پاکستان، سبقہ سابق سابقہ سبقت لینے والے، قلیل قلت قلیل خوردنی اشیاء کی قلت، مجریہا جاری و ساری جاری ہونا اجرا، لغفور مغفرت استغفار اور استغفر اللہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، یاتی آتا ہے، یخزیہ یخزیہ رسوا کرے گا، یحلو وہ اترے گا، ارکبو سوار ہو جاؤ، مرسا ٹھہرنا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ ایک جا آ گیا، اور کون کہتا ہے کون ہے کہ آتا ہے اس پر ایسا عذاب، رسوا کر دے گا اسے اور اترے گا اس پر دائمی عذاب آخرت میں، یعنی کون ہے آتا ہے اس پر عذاب اور وہ رسوا کر دے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا جو ان کو رسوا کر دے گا، اور ان پر دائمی ہمیشہ کا عذاب آئے گا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم کی بات کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ابل پڑا تنور اور ہم نے کہا سوار کر لے اس میں ہر قسم کے جوڑا، نر اور مادہ، دو عدد۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی میں ہر انسان پرند چرند جانور کے دو جوڑے نر اور مادہ جو ہے نا اس میں سوار کر لے اپنے گھر والوں کو، لیکن سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، یعنی کہ جنہوں نے نہیں مانی بات سوائے ان کے باقی سب کو سوار کر لے، اور جو اس کو بھی سوار کر لے جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لایا اس کے ساتھ مگر تھوڑے سے، تو کیا ہوا سب کو سوار کیا انہوں نے، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے تھے۔ اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات بھی کہ اللہ کے نام سے کام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کا چلنا کہ اللہ کے نام سے ہے اس کشتی کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مہربان بخشنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی تجری اور وہ چلی جاتی تھی، بہم ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر، فی موج میں، کل جبالی پہاڑوں جیسے، نادا پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل اور وہ تھا الگ جگہ پر، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب معنا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین اور مت تو شامل ہو کافروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔
تجری اجرا جاری، کل جبالی کما کا لدم، قل جبالی جبل احد، جبل طارق، جبال نادا ندا اور منادی کو کہتے ہیں۔ ابنہ ابن متبنہ خالد بن ولید اور ابن قاسم، معزلن معزول کرنا، ارکب ہم رکاب، معانا معیت ما اہل و عیال۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں عربک کا ورڈ نہیں ہے کوئی بھی، اور وہ کشتی اللہ کے نام سے چلتی جاتی تھی ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر جو لوگ اس میں سوار تھے، پہاڑوں جیسی موج میں، یعنی موجیں اتنی تیز اور تند تھیں کہ وہ بالکل پہاڑوں جیسی تھیں، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ تھا الگ جگہ میں، وہ ایک علیحدہ جگہ پر تھا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام خود پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دینے والے تھے، آپ پر ایمان لانے والے ویسے تو کم لوگ تھے ہی، اور بیٹا بھی مسلمان نہیں ہو سکا، اس کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جا اور نہ شامل ہو کافروں کے ساتھ۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بیٹے نے کیا جواب دیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مہربانیاں ہوتی ہیں، عنایات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر بندہ ان پر ایمان لانے والا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کیسی تھیں، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، مذاق کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ کریں، ہمارے دلوں میں ایمان کو بہت مضبوط کر دیں، اور ہمارا ہر قول و فعل ہمارے ایمان کی عکاسی کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔